بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا محبة له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے مہینے کو اسلام اور مسلمانوں سے ایک خاص نسبت ہے. وہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں پوری دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا کر انسانیت، امن اور شانتی، اسلامی عدالت اور اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ اور تعلیمات پیش کی. جب بھی ربیع الاول کا مہینہ ہر سال بدل کر آتا ہے، تب ایمان والوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ اڑتی ہے، اور اسی مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پوری دنیا میں ہر سطح پر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم مسلمانوں کے لیے بنیادی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے جن عقیدوں کو ضروری قرار دیا، بنیادی طور پر جو اسلام کے 3 عقیدے ہیں، ایک عقیدے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، دوسرے کا تعلق نبی کی ذات سے ہے، اور تیسرے کا تعلق ہر انسان کے موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی سے ہے. تو دنیا کے اندر کسی بھی مسلمان کو مسلمان بننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے عقیدے کو 100% ماننا ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر دنیا میں کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مطلب آپ کو اللہ کا سچا اور پکا نبی بھی ماننا ہے، اور آپ کو انبیاء کرام کی جماعت کا آخری نبی بھی ماننا ہے، اور آپ کے طریقوں کو ساری دنیا کے طریقوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے افضل طریقہ ماننا ہے، اور زندگی کے ہر مرحلے کے اندر نبی کی تعلیمات پر 100% عمل کرنا ہے عقیدے کے ساتھ. اس کے بغیر دنیا کے اندر کوئی آدمی مسلمان نہیں بن سکتا، اور اس کے بغیر دنیا کے اندر کسی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. جس آدمی کو جس درجے میں اللہ کے نبی سے محبت ہوگی اور عقیدت کے دائرے میں اللہ کے نبی کی عقیدت دل میں ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس درجے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا نبی مانے گا، اور جس درجے اس کی دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی، اور آپ کی مناسبت سے آپ کے گھر والوں سے محبت ہوگی جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، آپ کے صحابہ کرام سے محبت ہوگی، اور آپ کے طریقوں سے جس آدمی کو جس درجے پیار ہوگا، وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں اتنی زیادہ قدر و منزلت اور عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا. صحابہ کرام نے دنیا کے اندر انمنٹ نقوش چھوڑے، دنیا میں انہوں نے اپنا ایک بڑا نام کمایا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی نظروں میں اور آپ کے دلوں میں
اور آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور ذات نہیں تھی۔ قیامت تک آنے والے لوگوں میں جس آدمی کے دل میں جس درجے اللہ کے نبی کی محبت ہوگی اس آدمی کا ایمان اتنا کھرا کھرا سمجھا جائے گا۔ اور جو آدمی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی میں جو آدمی جتنا زیادہ نبی کے طریقوں پر عمل کرے گا وہ آدمی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا چہیتا بندہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو ولایت کا مقام نصیب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نبی کا ادب سکھایا، قرآن نے نبی کا ادب سکھایا۔ جب یہ نبی صحابہ کرام کے درمیان میں تھے تو صحابہ کرام کو سکھایا گیا کہ نبی سے بات کیسی کرنی، نبی سے میل ملاپ کیسے رکھنا ہے، نبی سے اپنے تعلقات کیسے مینٹین کرنا ہے، نبی کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اور نبی کی محبت تمہارے دلوں میں کیسی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور دنیا کی ساری چیزوں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اگر کسی آدمی کے دل کے اندر ماں باپ کی محبت زیادہ ہے، نبی کی محبت کم ہے، یا اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے، نبی کی محبت کم ہے، یا اپنی بیوی کی محبت زیادہ ہے، نبی کی محبت کم ہے، یا دنیا کی کسی اور چیز کی محبت زیادہ ہے، نبی کی محبت کم ہے، تو پھر اسلام اس آدمی کے نامکمل مسلمان ہونے کا اس کے اوپر ٹھپا لگاتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کے ایمان کا اعتبار نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر تھوڑی دیر حضرت عمر فاروق نے اپنا جائزہ لیا اور اپنی نیت کو درست کیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی ایمان والوں سے ان کے جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہر ایمان والے کو اس کے جان سے زیادہ نبی قریب ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں۔ جس طریقے سے انسان کو پیدا کرنے والی ماں، اس ماں کی قدر و منزلت اور اس کا ادب اور احترام انسان کے دل میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے نبی کی بیویاں یہ ہر ایمان والے کی ماں، نبی کی جتنی بیویاں ہیں یہ ہر ایمان والے کی اس کی روحانی ماں ہے، اس کی دینی ماں ہے، اس کی ایمانی ماں ہے۔ جس طریقے سے انسان اپنی ماں کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے نبی کی بیویوں کی شان میں بھی گستاخی کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والوں کے نبی ان کے جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہر ایمان والا جس دل کے اندر بھی ایمان ہوگا اس دل کے اندر نبی کی محبت اور نبی کی عقیدت اور نبی کی عظمت ضرور ہوگی، بھلے ہی وہ شرابی ہوگا، وہ کبابی ہوگا، وہ عیاش ہوگا، وہ جوا کھیلتا ہوگا، وہ برائے نام کا مسلمان ہی ہوگا، لیکن اگر نبی سے محبت ہوگی، اگر ایمان اس کے دل کے اندر ہوگا تو یقیناً نبی سے اس کو محبت ہوگی،
کیونکہ نبی سے محبت کے بغیر انسان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. نبی سے محبت کے بغیر انسان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اور جو انسان جس درجے میں کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کلمے کے دو جز ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خدا ہونے کا اقرار اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اعتراف. جب آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کلمے کے ساتھ نبی کی محبت اس کے دل و دماغ میں اور اس کے جسم کے رگ اور ریشے میں سرایت کر جاتی. اب اس کے بعد اگر اس کو ماحول صحیح نہ ملے تو وہ گنہگار ہو سکتا ہے. نمازیں نہیں پڑھ رہا، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سود کھاتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایمان والا گنہگار ہو، لیکن یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ ایک ایمان والے کے دل کے اندر نبی کی محبت نہ ہو. آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے، ہندوستان کی تاریخ کا ایک مشہور شاعر گزرا ہے جگر مراد آبادی. مراد آباد کے اپنے وقت کے بڑے شاعر تھے جگر مراد آبادی. اور اس وقت تک پاکستان الگ بنا نہیں تھا، بنگلہ دیش کا وجود نہیں تھا. یہ ہندوستان بہت بڑا ملک تھا، کروڑوں یہاں کی آبادی تھی. اور اس زمانے کے اندر ایک سے ایک بڑا شاعر اس ملک کے اندر اس کی طوطی بولتی تھی، ڈنکا بجتا تھا ان کا. جگر مراد آبادی بڑے شاعر تھے لیکن تھے شرابی، ہمیشہ نشے میں رہتے تھے. لیکن شعر شاعری کے فن کے اندر کوئی انہیں ٹکر نہیں دے سکتا تھا. تو اجمیر میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں درگاہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں کے کمیٹی کے کچھ لوگوں نے آل انڈیا لیول کا مشاعرہ رکھنا چاہا، نعتیہ مشاعرہ، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار پڑھے جائیں گے. چنانچہ پورے دیش سے، پورے ملک سے شاعروں کو بلایا گیا. لیکن اب جو لوگ مشاعرہ رکھنے والے تھے ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان یہ تھا کہ جگر مراد آبادی کو بلانا یا نہیں بلانا. اگر اس کو نہیں بلائے تو پورے ہندوستان کا سب سے ٹاپ شاعر ہے، مشاعرہ ناکام ہو جائے گا. اور اگر اس کو بلائے تو مصیبت یہ ہے کہ ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہنے والا، لوگ بھی احتجاج کریں گے کہ ایک شرابی کو تم نے اللہ کے نبی کی نعت پڑھنے کے لیے کیسے بلا دیا. اب وہاں کے جو ناظم مشاعرہ تھے، جو مشاعرے کو کنڈکٹ کرنے والے تھے، وہ کشمکش کے اندر پڑ گئے. انہوں نے اپنی کمیٹی کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے. اب یہ دو چیزیں ان کے سامنے تھی کہ اگر نہیں بلائیں گے تو ہندوستان کے اتنے بڑے شاعر کو نگلیکٹ تو نہیں کر سکتے، اور اگر بلایا جائے تو ایک شرابی کو اللہ کے نبی کی نعت پڑھنے کے لیے کیوں بلایا جائے. چنانچہ کئی دنوں کے مشورے کے بعد آپس میں یہ طے ہوا کہ بلانا چاہیے، بلانا چاہیے. ہم اپنی بات ان تک پہنچا دینی چاہیے، آگے ان کا معاملہ ہے. اگر وہ نشہ کر کر آتے ہیں تو ان کا ایمان ان کو کوسے گا اندر سے، اور اگر اللہ ان کو ہدایت دے دیں گے نبی کے اشعار پڑھنے کی نسبت سے، نبی کے نام کی نسبت سے، تو بڑی اچھی بات. چنانچہ لے دے کر جگر مراد آبادی تک یہ میسج پہنچا دیا گیا. جس وقت جگر مراد آبادی کے پاس یہ پیغام پہنچا، کہتے ہیں کہ ان کے سامنے بوتل رکھی ہوئی تھی شراب کی، اور جو آدمی ان کے سامنے پیغام لے کر آیا کہ صاحب آپ کو اجمیر کے مشاعرے میں چلنا ہے اور وہاں پر اللہ کے نبی کی شان میں آپ کو اشعار پڑھنے. کہتے ہیں کہ پیغام لے کر پہنچنے والا جیسے ہی جگر صاحب کے پاس پہنچا، جگر صاحب بے ساختہ رونے لگے، ہونٹوں کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہنے لگے کہ میں ایک نامور شرابی، بدنام زمانہ شرابی، میری اتنی مجال کہ میں اللہ کے نبی کے نعتیہ مشاعرے میں شرکت کر کر اشعار پڑھوں. پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لوگوں نے ان کو منایا، جو ان کے قریبی لوگ تھے، جو ان کے سیکریٹری تھے، سیکریٹری صاحب نے ان کا ذہن بنایا جن کا نام نواب علی حسن طاہر صاحب تھا. جب ان کا ذہن بن گیا تو سب سے پہلے انہوں نے وہ جو سامنے بوتل تھی اس بوتل کو لے کر تکیے کے نیچے چھپایا، اور انہوں نے حامی بھر لی کہ میں آؤں گا. لیکن جسم کے اوپر ایک کپ کپی طاری تھی کہ میں
اس شرابی زبان سے اللہ کے نبی کی تعریف کیسے کروں، اشعار کیسے پڑھوں؟ اب یہاں پر اجمیر کے اندر اعلان ہو گیا، مشاعرے کے پوسٹر چھپ گئے، جگہ جگہ پر پوسٹر لگ گئے۔ جیسا ہی پوسٹروں کے اندر جگر مراد آبادی کا نام تھا، اب کیا تھا، جو لوگ دیندار نوجوان تھے وہ آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے اسٹرائک کرنا شروع کر دیا۔ جگہ جگہ پر انہوں نے دھرنے دیے کہ اس مشاعرے کے اندر جگر مراد آبادی نہیں آ سکتا، وہ ایک بدنام زمانہ شرابی ہے، وہ کیسے آئے گا ہمارے نبی کی شان میں تعریف پڑھنے کے لیے۔ چنانچہ جو مشاعرے کے جو انتظامیہ تھے وہ لوگ بھی حیران تھے، پریشان تھے کہ کیا کریں گے۔ اب لوگوں نے ٹولیاں بنائی، پلان ہوا کہ جب جگر آئے گا تو اس کے اوپر حملہ کریں گے ہم۔ چنانچہ ایک پلاننگ کے تحت ایک گروپ بنا اور انہوں نے پلان بنایا کہ جس دن مشاعرہ ہے اس دن ایک ٹولی، ایک ٹیم ہماری ریلوے اسٹیشن پر رہے گی اور جیسا ہی جگر آئے گا اس کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ اور یہاں پر جو لوگ مشاعرہ رکھنے والے تھے ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے محسوس کر لیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جگر کے اوپر حملہ ہوگا، اسی لیے انہوں نے مشاعرے سے ایک ہفتہ 10 دن پہلے ہی جگر صاحب کو چوری سے بلا لیا اجمیر۔ اب جگر صاحب اجمیر پہنچ گئے، نعت تیار ہو گئی، انہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں نعت لکھی اور سچے دل سے توبہ کر لیا کہ اب زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اب یہاں پلان کرنے والے پلان میں ہے کہ جگر آئے گا تو اس کے اوپر حملہ کریں گے۔ مشاعرے گاہ تیار ہو گیا، جلسے گاہ تیار ہو گیا، سارے شعراء ایک ایک کر آ کر اسٹیج پر بیٹھنے لگے۔ وہیں پر ایک پوری فل سیکورٹی کے اندر جگر صاحب کو لا کر اسٹیج پر پہنچا دیا گیا۔ جیسا ہی جگر صاحب اسٹیج پر آئے اب سارے مجمع کے اندر کھلبلی مچ گئی اور لوگوں نے ہلہ بول دیا، لوگ احتجاج کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ اس شرابی کو یہاں سے باہر نکالو، اس شرابی کو سب سے پہلے یہاں سے باہر نکالو، ہم اس کو نعت پڑھنے نہیں دیں گے، یہ شرابی ہمارے نبی کی شان میں نعت نہیں پڑھ سکتا۔ کہتے ہیں کہ جگر صاحب مائک کے اوپر آئے اور آ کر جگر صاحب نے لوگوں سے ایک ہی سوال کیا کہ لوگوں آپ سے میرا ایک ہی سوال ہے۔ لوگ خاموش بیٹھ گئے۔ جگر نے سوال کیا کہ آپ لوگ اپنی نفرت کا نشانہ کسے بنا رہے ہیں؟ آپ لوگ اپنی نفرت کا نشانہ کسے بنا رہے ہیں؟ مجھے یا خدا نہ خواستہ اس نعت کو جس کو میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ جیسا ہی جگر صاحب نے یہ جملہ کہا مجمع کو سانپ سونگ گیا اور سارے مجمع کے اوپر سناٹا چھا گیا۔ پھر جگر صاحب نے مائک سنبھالا اور مائک سنبھال کر اپنی نعت پڑھنا انہوں نے شروع کی۔ جیسا ہی جگر صاحب نے اپنی نعت کا پہلا جملہ پڑھا، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، رند کا مطلب شرابی۔ جگر صاحب نے کھڑے ہو کر اپنی نعت کا پہلا جملہ پڑھا، ایک رند ہے، ایک شرابی ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ جیسا ہی جگر نے یہ نعت کے اشعار پڑھے پورے مجمع کے اوپر سناٹا چھا گیا اور لوگ زاروں قطار دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا محبت سارے مجمع کے اوپر طاری ہو گئی۔ اور پھر کیا تھا، ایک طرف جگر کا کلام تھا اور جگر کے وہ اشعار تھے جس اشعار کے ایک ایک لفظ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھلکتی ہے، اور دوسری طرف ہزاروں کا مجمع دھاڑے مار مار کر روتا ہوا، زاروں قطار روتا ہوا یہ کہہ رہا تھا مجمع سارا کا سارا کہ دیکھو دنیا کے اندر کوئی انسان کتنا ہی بڑا شرابی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت رکھی ہے، یہی محبت ہر ایمان والے کو کل جنت میں لے کر جانے کا ذریعہ بنے گی۔ جگر صاحب کے نعت کے آگے کے الفاظ تھے، دامان نظر تنگ و فراوانی یہ جلوہ، اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو جنت ہے تو جنت سلطان مدینہ، اس طرح کے ہر سانس ہو مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ، ایک تنگ غم عشق بھی ہے منتظر دید۔ جگر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی محبت سے عاری
میں بھی اب مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اجمیر کے مشاعرے کے نتیجے میں جگر کے دل کے اندر بھی آج اللہ کے نبی کے اس شہر مدینہ کو دیکھنے کی آرزو انگرائیاں لینے لگی۔ جگر کہتے ہیں ایک ننگ غم عشق بھی ہے منتظر دید، صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ، کونین کا غم یاد خدا اور شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور آخرت کی فکر ہر انسان کے لیے اور کسی بھی ایمان والے کے لیے یہی تو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ پھر آگے جگر کہتے ہیں ظاہر میں غریب الغرباء ہے پھر بھی، یعنی اے نبی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، نہ ہمارے پاس دولت، نہ ہمارے پاس حکومت، نہ ہمارے پاس بادشاہت، ظاہر میں غریب الغرباء ہے پھر بھی یہ عالم شاہوں سے سوا سلطان سطوت مدینہ، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا۔ اب جگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک استدعا کرتے ہیں، ایک التجا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جگر یہ گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم ساری کی ساری امت گنہگار ہیں، آپ ہم لوگوں سے منہ مت پھیریے، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ الغرض جگر مراد آبادی نے جو اشعار پڑھے آج رہتی دنیا تک کے لیے ان اشعار نے ثابت کر دیا کہ ایک ایمان والا کتنا ہی زیادہ کمزور ایمان والا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی زیادہ پاپی کیوں نہ ہو، اس دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھی ہوئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی محبت کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے کلیجے سے لگایا، اور آپ کے دین کے لیے آپ نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا اور اپنے بچوں کو یتیم کیا، اور سب کچھ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کے لیے قربان کر دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو صحابہ کرام نے یہ بات بتا دیا کہ ہر مسلمان کے اوپر یہ چیز واجب ہے، یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرے، اور دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی موقع ہو، جو کوئی بھی مقام ہو، ایسے موقع پر مسلمان اپنے جانوں سے زیادہ، اپنے مالوں سے زیادہ، اور اپنی عزت سے زیادہ، اور ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے اوپر اور آپ کی عزت کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرے، اور اللہ کے نبی کے نام کی سلامتی کے لیے جہاں تک جا سکتے ہیں مسلمان وہاں تک جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من سب اصحابی فجلدوہ، جو میرے صحابہ کرام کو گالی دے تم اس کو پتھر مار کر ختم کرو، ومن سبنی فقتلوہ، اور جو آدمی مجھے گالی دے تم اس کو ختم کر دو۔ روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے طفیل میں بنایا، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے طفیل میں پیدا کیا، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کے طفیل پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی آپ نہ ہوتے تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا، آپ نہ ہوتے تو میں چاند تاروں کو پیدا نہ کرتا، آپ نہ ہوتے تو میں روئے زمین کو پیدا نہ کرتا، میں جنت اور جہنم کو نہ پیدا کرتا، میں 18,000 مخلوقات کو نہ پیدا کرتا، میں 1,000 عالم کو نہ پیدا کرتا۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ نبی کے طفیل میں ہے، نبی ہے تو ساری چیزیں ہیں، اگر نبی نہیں تو کوئی چیز بھی نہیں، نبی کے بغیر کائنات کا تصور نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت بھی نبی بنایا تھا جس وقت کے آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، ابھی آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار نہیں ہوا تھا، آدم علیہ السلام کی باڈی ابھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے 50,000 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور آپ کے طفیل میں اور آپ کی کرشمہ سازی کے لیے اور آپ کی عظمتوں کو ساری دنیا کے اندر برپا کرنے کے لیے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو ساری دنیا میں برپا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کا سلسلہ چلایا، اللہ نے دنیا میں انسانوں کا سلسلہ چلایا، انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے زمین و آسمان بنائے، جنگل بنائے، سمندر بنائے، پانی کا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا، بارشوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آج ساری کائنات ہے تو نبی کے طفیل میں ہے، میں اور آپ اگر آج ہے تو نبی کے طفیل میں ہے، اگر وہ نبی کی عظمت نہیں، میرا اور آپ کا
زندہ رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر وہ نبی کی شان میں گستاخی کر دی جائے تو پھر دنیا کے اندر ہمارا زندہ رہنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. یہی وجہ ہے ہارون رشید بادشاہ نے اس زمانے کے سب سے بڑے امام، سب سے بڑے عالم دین، سب سے بڑے مفتی اعظم اور سب سے بڑے اللہ والے حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے وقت کے سب سے بڑے بادشاہ، جس بادشاہ کی آدھی دنیا پر حکومت چلتی تھی، انہوں نے ہارون رشید نے وقت کے بڑے عالم سے پوچھا اگر ایک طرف نبی کی امت زندہ ہو اور دوسری طرف نبی کی شان کے اندر گستاخی کی جا رہی ہو، امت کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امت کو آگے آ کر نبی کے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہیے. ہارون رشید نے کہا کہ اگر امت بدلہ نہ لے تو پھر کیا کرے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تاریخی جملہ کہا جو جملہ ہر مسلمان کو اپنے پیشانی میں سنہرے حروف سے لکھ کر گاڑ لینا چاہیے، اپنے سینے میں دفن کر لینا چاہیے اور اس جملے کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر تمہارا اور آپ کا، میرا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. امام مالک نے کہا اگر نبی کی امت زندی رہے اور نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی رہے اور نبی کا دشمن زندہ رہے تب تو پھر امت کو خود مر جانا چاہیے. کیونکہ وہ امت، اس امت کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ جو امت نبی کے دین کا تحفظ نہ کر سکے، نبی کے عزت کا تحفظ نہ کر سکے اور نبی کی رسالت کے لیے، ان کے ناموس کے لیے جو امت آگے نہ آ سکے، جو امت جیتے جی اپنے نبی کی عزت کو نہ بچا سکے، پھر دنیا کے اندر اس امت کے جینے کا بھی کوئی اختیار نہیں رہتا. آج سے 800 سال پرانا واقعہ ہے. صلاح الدین ایوبی کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو، مسلمانوں کے قبلے اول کو فتح فرمایا تھا. صلاح الدین ایوبی کے زمانے کے اندر وہ بھی زمانہ ایسا ہی تھا جیسا آج کا زمانہ ہے. اس زمانے میں بھی ایسے ہی میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جاتی تھی جیسا آج فرانس کے اندر میرے نبی کے خاکے بنا کر، میرے نبی کے کارٹون بنا کر اور میرے نبی کے شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے. وہ زمانہ کروسیڈ جنگوں کا زمانہ تھا، صلیبی جنگوں کا زمانہ تھا. ایک طرف اسلام اور اہل اسلام کے پرچم تلے جمع ہو رہے تھے اور دوسری طرف ساری دنیا کی عیسائیت، ساری دنیا کا کرسچنزم اور ساری دنیا کے صلیبی عیسائی چرچ ایک جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے. اور مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے مسلمانوں کے نبی، وہ نبی جس کو مسلمان اپنے دل و جان سے زیادہ چاہتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ چاہتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے زیادہ چاہتا ہے، اس نبی کی شان میں اس زمانے کے اندر بھی گستاخیاں کی جاتی تھی. چنانچہ اس زمانے میں ایک صلیبی بادشاہ تھا جس کا نام ریجینالڈ تھا. تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہی ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے. نبی کی شان میں خاکے بنانا، نبی کی شان میں گستاخی کرنا، نبی کی شان میں کیچڑ اچھالنا. اور یہ جو جتنی عیسائی دنیا ہے نا، ان عیسائی دنیا کے جتنے مورخین اور جتنے تعلیم یافتہ سمجھے جانے والے، جن کے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرتیں تھی، جنہوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی، اگر ان کتابوں کا نام گنایا جائے تو گھنٹوں لگ جائے. آج یورپ کے اندر، امریکی ممالک کے اندر، ویسٹرن کلچر کے اندر، آج لائبریریوں کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کتابیں ایسی لکھی ہوئی ہے جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لکھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اس کے اندر توہین کی اور خواہ مخواہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرٹیسائز کیا جاتا رہا. آج سے 750-800 سال پہلے کا زمانہ، جب ایک طرف صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو باطل سے آزاد کرنا چاہتے تھے، دوسری طرف اس زمانے کا جو عیسائی بادشاہ تھا ریجینالڈ، حج کا زمانہ تھا، حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا اور اتفاق سے وہ قافلہ عیسائی ملک سے ہو کر گزرتا تھا. وہاں پر ریجینالڈ بادشاہ نے مسلمان حاجیوں کے قافلے کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کر ان سے یہ کہا، توہین کرتے ہوئے ان کی، ارے کہاں ہے تمہارا محمد؟ کس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو تم اور کس محمد کے دین کی تم بات کرتے ہو؟ بلاؤ تمہارے محمد کو مدینے سے، اگر محمد تمہارا نبی ہے مجھے بچا کر لے کر جائے. حاجیوں کے اس قافلے کے اندر ایک مسلمان تھا
اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انٹیلیجنس سے اس کا تعلق تھا. اس نے وہاں سے فوری صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو لیٹر لکھا اور لیٹر کے اندر یہ کہا کہ یہ ریجینال بادشاہ 6 لاکھ فوجی اس کے ساتھ میں ہیں. یہ اپنے فوجیوں کے بھرم کے اندر، اس کے زام کے اندر آج ہمارے سامنے ہمارے نبی کی شان میں یہ گستاخی کرتا ہے. اور ایسا تحقیر آمیز جملہ اس نے نبی کی شان کے اندر کہا، تم مسلمان ہو، تمہاری غیرت کو ہم حاجی حضرات للکار رہے ہیں. جب یہ لیٹر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، صلاح الدین ایوبی کے پاس بہت سے بہت 8 سے 10 ہزار فوجی تھی، اور آگے مقابلے کے اندر جو بادشاہ تھا اس کے پاس 6 لاکھ فوجیں تھی، اور سارا کا سارا یورپ اور سارا کا سارا ویسٹرن ان کا ساتھ دینے والا تھا ریجینالڈ بادشاہ کا. جب یہ لیٹر پہنچا، صلاح الدین ایوبی نے لیٹر سامنے رکھا. رات کے اندر کئی راتیں ان کی گزر گئی بے چینی سے کہ اے اللہ، ایک طرف ہماری نبی کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہے گی اور دوسری طرف ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایسے ہی بیٹھے رہ جائیں گے. اے اللہ، آپ مجھے ہمت دیجیے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو للکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو للکارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت کو انہوں نے اپنی طرف کھینچا. روزانہ راتوں کو روتے رو دھو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ ازاری کرتے، اللہ سے ہمت مانگتے، حوصلہ مانگتے، اور دن کے اجالے کے اندر اپنے فوجیوں کو تیار کرتے. وہ دن آ گیا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اس ادنا سے درجے کے غلام صلاح الدین ایوبی کو ذریعہ بنانے والے تھے. وقت کے بڑے بادشاہ جس کے جھنڈے تلے 6 لاکھ مسلح آرمی کا ایک لشکر تھا، اس کی ناک کٹوانے کے لیے اور اس کی ناک کو خاک آلود کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ غلامان محمد میں سے ایک غلام کھڑا ہوگا. چنانچہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے 8-10 ہزار کا لشکر لے کر ریجینال کا انہوں نے مقابلہ کیا. تاریخ کے اندر آج جب کبھی بھی صلیبی دور کی تاریخ لکھی جائے گی، وہ جنگ سنہرے حرفوں کے ساتھ آج بھی لکھی ہوئی ہے. دیکھیں کہ صلاح الدین ایوبی کے 8-10 ہزار فوجیوں نے وقت کے گستاخ نبی ریجینال کی 6 لاکھ فوجوں کے ساتھ کیا حشر کیا. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ریجینال بادشاہ گرفتار ہوا، صلاح الدین ایوبی کے سامنے لایا گیا. ایوبی نے اس سے کہا کہ ارے تو نے تو للکارا تھا مدینہ میں گنبد خضرا کے نیچے آرام کرنے والے محمد عربی کو. محمد عربی تو بڑی بات ہے، آج میں نبی کا ادنا غلام تیرے سامنے آیا ہوں، بتا کیا کہتا ہے. اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ کہہ دیا کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، تمہارے دین کا یہ تقاضا ہے کہ نبی کی عظمت کے نام پر تم مسلمان ہو، کبھی بھی نو کمپرومائز ہونی چاہیے. آج فرانس کا صدر یہ کہتا ہے ایمانویل میکرون کہ ہمارے ملک کے اندر ہم مسلمانوں کو دبائیں گے، اسلام کو دبائیں گے، اور آزادی اظہار رائے کے نام پر، فری پریس کے نام پر وہاں کا پریزیڈنٹ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ نبی کی شان میں اور خاکے بنائیں گے اور گستاخیاں کریں گے. دراصل یہ سوچی سمجھی سازش ہے، یہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا ہے. اللہ کے نبی نے جو آخری زمانے کے بارے میں فرمایا تھا، بدقسمتی سے میں اور آپ اسی زمانے میں چل رہے ہیں. آئندہ کے ایام پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بڑے سنگین حالات سے آنے والے ہیں. اسی لیے مسلمانوں، ہماری زندگی کا سرمایہ نبی کی عظمت ہے، ہماری زندگی کا سرمایہ نبی کا دین ہے. نبی کے دین کے لیے کمر کس لو، اپنی اولاد کے اندر نبی کے دین کو منتقل کرنے کے لیے اور ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور آج ساری دنیا کے اندر فرانس کے خلاف، فرانس کی جو پروڈکٹس ہیں اس کی بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے. اپنے ملک کے اندر بھی معلوم کرو، سرچ کرو، جو فرانس کی پروڈکٹس ہیں اس کا ہم بائیکاٹ کریں گے، اس کا انکم ان کو جائے گا، ان کی چربی بڑھائے گا، اور وہ ہماری نبی کی شان کے اندر گستاخیاں کریں گے. اور جہاں تک ہو سکے پولیس سے پرمیشن لو اور پیس فل احتجاج کرو. آپ کو یاد ہوگا CAA کا مسئلہ آیا، NRC کا مسئلہ آیا، ہم لوگ روڈوں پر آئے تھے. آج نبی کی عظمت کا مسئلہ ہے اور نبی کی عظمت ہم مسلمانوں کو للکار رہی ہے. جمہوری ملک کے اندر، سیکولر ملک کے اندر، سیکولر انداز میں ہم اپنے احتجاج کو درج کروائے. اور چلتے چلتے میں ہماری گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں، کیونکہ آج 12 ربیع الاول ہے اور آج ہمارے پریزیڈنٹ صاحب رام ناتھ کووند صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا، بڑا پیارا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا. ہمارے پریزیڈنٹ آف انڈیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
کے بارے میں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے اندر امن اور بھائی چارگی کا تعلیم لے کر آئے تھے، انسانیت کا راستہ لوگوں کو دکھائے تھے، یہ ہمارے پریزیڈنٹ آف انڈیا کی باتیں ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کل ہماری منسٹری آف فارن افیئرس نے فرانس کا ساتھ دیا۔ ہماری گورنمنٹ بھول رہی ہے کہ آپ نے فرانس کا ساتھ دے کر جہاں آپ اس ملک کے 30 کروڑ سیکنڈ میجارٹی اور فرسٹ مائنارٹی مسلمانوں کے دلوں کے اوپر آرا چلا رہے ہو، وہیں پر پوری دنیا کے 180 کروڑ مسلمانوں کا آپ دل دکھا رہے ہو۔ جب چارلی ہیبڈو کے اوپر حملہ ہوا تھا، دیش کے اندر کانگریس کی گورنمنٹ تھی اور وہ حملہ نبی کی شان میں گستاخی کا ریاکشن تھا۔ اس موقع پر یہاں کے پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر اس حملے کی مذمت کی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے۔ چارلی ہیبڈو میگزین کو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب گستاخی ہوئی اور کسی ایمان والے نے حملہ کر دیا تو آج مسلمانوں کو بدنام کرنے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک وہ دور تھا جب ہمارے دیش کی اعلیٰ قیادت اور ہمارے لیڈر ایسی انصاف کی بات کرتے تھے۔ میں امید کرتا ہوں ہماری گورنمنٹ سے اور ہمارے پریزیڈنٹ آف انڈیا سے اور ہمارے پرائم منسٹر سے، ہماری ہوم افیئر اور فارن افیئر منسٹری سے بھی کہ آپ نے کل جو بیان دیا ہے، ہم مسلمانوں کا دل اس سے دکھا ہے، آپ اپنے بیان کو لیجئے۔ اور مسلمانوں آپ سے بھی کہتا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو، پہلا کام۔ دوسرا کام، اپنی زندگی میں نبی کے طور طریقوں کو پیدا کرو۔ اور تیسری چیز، یہاں جو ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں، برادران وطن رہتے ہیں، ان کے سامنے نبی کی تعلیمات کا انٹروڈکشن کراؤ۔ نبی کے امتی ہونے کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے، ربیع الاول میں نبی کی پیدائش کے نام سے خوشی منانے کا یہ موقع ہے کہ ہم ہمارے برادران وطن کو بتائیں کہ ہمارے نبی کیا تھے، ان کی زندگی کیا تھی، ان کی تعلیمات کیا تھی۔ کیونکہ اکثر لوگ نہیں معلوم رہنے کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، اگر ان کو یہ باتیں معلوم ہوگی تو انشاءاللہ، اب تو وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں ہندو شاعروں کے، آزادی سے پہلے 60-70 ایسے ہندو شاعر تھے جنہوں نے ہمارے نبی کی شان میں ایسے ایسے اشعار کہے کہ اگر آپ سنیں گے تو روتے بیٹھ جائیں گے اور آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ نے ان ہندو بھائیوں کے دلوں میں نبی کی کیسی محبت ڈالی تھی۔ اگر موقع رہے گا تو انشاءاللہ زندگی باقی رہے گی، اگلے جمعہ میں وہ باتیں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے، آپ کے ناموس کے لیے اور آپ کے رسالت کے لیے، آپ کے تعلیمات کے بھلائی کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔